مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ مفتی صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، خصوصاً یہ جو پاکستان کا معاشرہ ہے، اس میں ہمیں اکثر و بیشتر اپنے حقوق یا اپنی ذاتی معاملے کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے مختلف جگہوں پہ جانے کا قصد کرتے ہیں، اور وہ سرکار کے ادارے بھی ہیں یا غیر سرکار کے ادارے بھی۔ وہاں پہ ہمیں جب کوئی دقت محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے سفارش ڈھونڈتے ہیں۔ کیا سفارش کروانا شرعی طور پہ جائز ہے؟ اور اگر نہ کروایا جائے تو اپنے حق سے محرومی بھی بندے کو فرسٹریشن کا شکار کرتی ہے؟ اس معاملے پہ ہماری رہنمائی۔ یعنی کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ سفارش کرنے کے بارے میں رہنمائی چاہیے کہ سفارش کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بدقسمتی سمجھیں یا ہماری دین سے دوری سمجھیں کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس معاشرے کا ٹوٹل جو ہے وہ دار و مدار ہر بات کا وہ سفارش یا رشوت پہ ہے۔ یعنی کہ صحیح معاملہ بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یار اس ادارے میں کون سا سفارشی ہوگا جو ہماری سفارش کرے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تعلق کے بغیر، سفارش کے بغیر ہمارا معاشرہ کسی بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ آپ پورے معاشرے کو دیکھیں، تعلیم، ایجوکیشن، ہیلتھ، اور اسی طرح جابز ہیں، سرکاری، پرائیویٹ، ہر محکمے میں یہی ہے۔ ایون پولیس میں آپ چلے جائیں، آرمی میں چلے جائیں، بندہ آپ کا بھرتی نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس مضبوط سفارش نہ ہو۔ اچھا، سفارش کے ساتھ ساتھ پھر روپیے دولت بھی لگتا ہے، تبھی معاملہ حل ہوتا ہے۔ اس عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سفارش دو طرح کی ہے۔ ایک سفارش تو وہ ہے کہ جو جائز ہے اور حق پہ اور میرٹ پہ ہے، اور ایک سفارش وہ ہے جو نہ حق ہے۔ یقیناً حق والی جو ہے اس کا اجر و ثواب ہونا چاہیے، اور جو نہ حق ہے اس کا گناہ ہونا چاہیے۔ یہی بات عقل بھی کہتی ہے، حدیث میں، قرآن میں بھی یہی بات ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی راوی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 جگہ ہے، صحیح مسلم میں 1 جگہ ہے، اور ابو داؤد میں، ترمذی میں، اور مسند العبیدی میں، اور دیگر بھی کئی کتابوں میں حدیث مشہور و معروف حدیث ہے۔ رسول اللہ کے پاس جب کوئی بندہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کی طرف دیکھنے لگ جاتے تھے۔ کب؟ جب اللہ کے نبی کے پاس کوئی صاحب حاجت آدمی یا سوالی آدمی اپنا سوال لے کے آتا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اشفعوا، سفارش کیا کرو، اگر بندہ صحیح ہو سفارش کیا کرو۔ اچھا، یہ اچھی جو سفارش ہے نا، یہ تو شروع اسلام میں، یہ تو ہماری فطرت میں ہے، ہمیں کرنی بھی چاہیے، یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے، ایکسیپٹیبل بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو سمجھ آنے والی بات نہ ہو۔ یعنی اچھی سفارش، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ یار کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا اچھا کام ہو جائے۔ بیان اسی طرح صحابہ کرام رسول اللہ کو سفارش کر دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ فلاں آدمی محتاج ہے، غریب ہے، حقدار ہے، اس کو کچھ دے دیجیے۔ اور اللہ کے نبی جب نہیں جانتے اس آدمی کے گھر کے معاملات کو، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اشفعوا، سفارش کر دیا کرو، کیا ہوگا؟ تمہیں اجر دے دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم غلط بھی کر بیٹھے نا، انسان ہونے لاتے، اللہ رب العالمین جو چاہے گا، وَلْيَقْضِ اللَّهُ، اللہ وہی فیصلے کرے گا، علی لسان نبی، اپنے نبی کی زبان پر، ما شاء ما احب، جو اللہ چاہے گا اور پسند کرے گا۔ اس پوری حدیث سے کیا سبق ملا؟ کہ جائز سفارش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ ترجیح دے رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، مستحب وہ قرار دے رہے ہیں، صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ کیا کرو۔ اب قرآن مجید کی آیت اگر دیکھتے ہیں ہم، سورہ نساء کی آیت نمبر 85 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ، پوری آیت ہے الی آخری۔ فرمایا جو بندہ اچھی سفارش کرے گا اس کو اچھی سفارش کرنے کا اجر و ثواب بھی برابر کا ملے گا، اور جو آدمی بری سفارش کرے گا، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو بری سفارش کرے گا، یقول له کفل منها، اس کو اس کا بھی حصہ ملے گا گناہ کا۔ اب بڑی سمپل بات ہے کہ جب میں کسی کا حق مار رہا ہوں، کسی کا غصب کر رہا ہوں، تو میں کروا رہا ہوں تو مجھے برابر کا گناہ ملنا چاہیے۔ میں اگر اچھائی کا حصہ بن رہا ہوں، بنوا رہا ہوں، تو مجھے برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں نقل کیا، تو صحیح مسلم میں محدثین نے اس پر جو باب قائم کیا وہ یہی کیا ہے کہ اچھی سفارش جو ہے وہ مستحب ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا وہ یہ ہے، باب من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اس آدمی کو برابر کا اجر ملے گا جو آدمی کسی کو بھلائی کی طرف، خیر کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کا حصہ بننے کے بجائے نیکی کا حصہ بنیں، اور اس دور میں جہاں پہ سفارش کے بغیر معاملہ ہی نہیں ہے، تو زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ جہاں پہ ہمارا پاس چلے، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ میری زبان سے، میری قلم سے، میرے فون سے اس فلاں بندے کا فلاں نیکی کا کام ہو جائے گا، تو ہمیں ضرور من یشفع شفاعۃ حسنۃ،
یقل لہ نصیب منہا، ہمیں ضرور اس نیکی کے اندر حصہ شامل کرنا چاہیے، ہمیں سفارش کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے بھی فرمایا تمہیں اجر ملے گا، تم سفارش کیا کرو جہاں ہمیں پتہ ہے کہ میری سفارش سے کام ہونا ہے، کیونکہ آج کل حالات جس طرح کے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، واللہ المستعان۔